اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا فریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ فریٹ کی شرح میں اضافہ اور کنٹینرز کی قلت ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام تر صنعتوں کی سپلائی چینز کافی حد تک متاثر بھی ہو رہی ہیں، اور پچھلے 6 سے 8 ماہ کے دوران نقل و حمل کے چینلز میں فریٹ کی جو شرح ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور اس سے متعلقہ شعبوں اور صنعتوں مثلاً آٹو مینوفیکچرنگ وغیرہ پر مختلف اثرات جو ہیں اس کے مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مال کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے کنٹینرز کی قیمتیں بھی اب کئی گنا بڑھ چکی ہیں، اور $3000 کا ملنے والا کنٹینر اب $10,000 کا مل رہا ہے، یعنی کہ 3 گنا بھی نہیں، 3 گنا سے بھی زیادہ، 3 گنا سے بھی زیادہ، اور اس کے اثرات اب ظاہر ہے کہ آگے شفٹ ہوں گے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اور کئی لوگ ایسا بھی کریں گے کہ وہ پھر آرڈرز ابھی نہیں کریں گے، جو لوگ آرڈر کریں گے پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کی جہاں اثرات آگے سب منتقل کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو یہ بڑے ایک مسئلے مسائل ہیں، اسی پر پھر ہم اب بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد راجپر صاحب، جو کہ ہیں چیئرمین شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن۔ بہت شکریہ محمد راجپر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک دم ہم نے دیکھا کہ فریٹ کے چارجز جو ہیں وہ مدیہ ظاہر ہے کہ بڑھ جانا، یہ نقل و حرکت کے لیے اب کنٹینرز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بحری راستے سے انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، بھلے گاڑیوں کی ساز و سامان ہو، اگر ہم اس کی بات الیکٹرانکس کی بات کریں، یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ترسیل جو ہے اس کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایسا نہیں ہوگا اور ایسے میں فریٹ چارجز میں اتنی شرح سے اضافہ ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا، بھلے وہ گاڑیاں ہوں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جاپان سے گاڑیاں آتی ہیں تو کس طرح سے ایک جو وہ آکشن کی گئی سیکنڈ ہینڈ اور یوزڈ گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کو امپورٹ کیا جاتا ہے، پھر جو لوگ یہاں پر گاڑیاں پاکستان میں اسمبل کرتے ہیں تو وہ پارٹس پھر جاپان یا دوسرے ملکوں سے جہاں سے وہ گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں وہاں سے، تو بہت ساری آف کورس ایسی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بنتی ہیں، اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد راجپر، جو کہ چیئرمین پاکستان شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہے۔ محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ محمد صاحب یہ ایک دم سے کیا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک تو ٹیکس بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، کہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کنٹینرز کی قلت دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی السلام علیکم، تھینک یو۔ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پچھلے 1.5-2 سال سے یہ کووڈ کا پینڈیمک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں ایک طرح کا اکنامک شاک اور سپلائی چین شاک آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جب دنیا میں لاک ڈاؤنز شروع ہوئے تو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل ہی سٹاپ ہو گئی تھی، اور جب اکنامک ایکٹیویٹی سٹاپ ہوئی تو ٹریڈ بھی سٹاپ ہوئی، ٹریڈ جب سٹاپ ہوئی تو شپنگ بھی سٹاپ ہو گئی تھی، جہاز کھڑے ہو گئے تھے، کنٹینرز پھنس گئے تھے۔ پھر جیسے جیسے یا تو لاک ڈاؤنز ختم ہوئے یا جیسے جیسے ویکسینیشنز کی سپریڈ ہوئی، جیسے جیسے اکنامک ایکٹیویٹیز واپس بحال ہوئی، اور جیسے جیسے پارٹس آف دا ورلڈ، جیسے چائنا پہلے نکلا، امریکہ آخری میں نکلا، یورپ ان بٹوین نکلا اس مبتلا سے، تو اس کی وجہ سے ایک پوری ڈس بیلنس ہو گئی شپنگ کی، جہازوں کی انوینٹری ڈس بیلنس ہو گئی، کنٹینرز کی انوینٹری ڈس بیلنس ہو گئی۔ جب امریکہ میں ڈیمانڈ آئی تو چائنا میں کنٹینر نہیں تھے، فار ایگزامپل چائنا میں ڈیمانڈ آئی تو وہاں پہ کنٹینر نہیں تھے، تو جب ایک چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کیپیسٹی کو بڑھانا اتنا آسان نہیں ہے، جہاز کو بنانے میں 2 سال لگتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو راجپر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ ظاہر ہے کہ $3000 سے $10,000 تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو کون کون سے شعبے ایسے ہیں جن کے اوپر آگے ہم اس اضافے کے اثرات دیکھیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں جس کے اوپر مارجن زیادہ نہیں ہے، جیسے ایگریکلچرل کموڈیٹیز ہیں یا دوسرے منرل ٹائپ کموڈیٹیز ہیں، اس کے اندر زیادہ افیکٹ آئے گا۔ جو چیز مینوفیکچرڈ ہے، ویلیو ایڈڈ ہے، اس کے اندر اتنا افیکٹ نہیں آئے گا۔ بٹ پاکستان آپ کو پتہ ہے نا لو ویلیو ایڈڈ سپلائی چین کی طرف کام کرتا ہے، تو ہمیں زیادہ افیکٹ آئے گا۔ اور یہ جو آپ نے 3 سے 10,000 کا بتایا وہ تو ایک مثال ہے، فیکٹر آف 3 to 4 ٹائمز فریٹ بڑھا ہے۔ آج چائنا سے امریکہ $12,000 سے $14,000 پہ جا رہا ہے،
जो सामान उससे क्वार्टर पे पहले मूव हो रहा था, चाइना टू यूरोप 8 से 10,000 डॉलर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब से एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद मिलते हैं।